أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے الشح، بخل۔ بخل کیا ہے؟ سیدھے سے لفظوں میں کہا جائے تو بخل اپنے مال سے اللہ کے راستے میں یا کسی ضرورت مند کے لیے یا پھر رشتہ داروں پر یا پھر مسافر پر خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ مطلب ہمیں اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ ہم کسی ضرورت مند، مسافر یا اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، مگر بخل کی وجہ سے ہم وہ خرچ نہیں کرتے۔ تو بخل یہ ہے، غور کریں اگر تو اپنا مال دیتے ہوئے انسان کے دل میں ڈر کیا ہوتا ہے؟ مال دیتے ہوئے انسان کے دل میں یہی ڈر ہوتا ہے کہ میں مال یہ دے رہا ہوں، یہ جا رہا ہے، آئے گا کیسے واپس؟ کم ہو رہا ہے یہ میرے مال سے۔ اگر میں صدقہ کر رہا ہوں یا کسی ضرورت مند کو دے رہا ہوں تو یہ جا رہا ہے، کم ہو رہا ہے میرے مال سے یہ، ٹھیک ہے؟ مگر دراصل وہ کم نہیں ہوتا۔ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے 10 روپے خرچ کیے یا 100 روپے خرچ کیے اللہ کی راہ میں یا کسی ضرورت مند کے لیے، تو وہ آپ کو اسی 100 روپے میں ریٹرن ہو یا پھر 10 کا نوٹ ہی آپ کو ریٹرن کیا جائے، نہیں۔ اگر وہ خالص آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ کے راستے میں دیا ہے، خالص نیت سے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو واپسی کی امید صرف اللہ سے ہے، سامنے والے سے نہیں ہے جس پہ آپ نے خرچ کیا، اس سے نہیں ہے، صرف اللہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے وہ ریٹرن کرتا ہے۔ کسی بڑی بیماری سے حفاظت، یا کسی چھوٹی بیماری سے بھی حفاظت، کیونکہ بیماری سے بہت نقصان ہوتا ہے انسان کا، سارا کام رک جاتا ہے، یا پھر کسی بھی مصیبت سے حفاظت، تو وہ چھوٹی اماؤنٹ خرچ کرنے سے آپ کسی بہت بڑی مصیبت سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ریٹرن۔ تو اللہ کا ریٹرن بہترین ریٹرن ہوتا ہے۔ تو قال اللہ تعالی وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، سورۃ النساء۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور نفسوں میں بخل رکھ دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب نفسوں میں بخل ہے تو ہے، تو یہاں اللہ کا کہنا یہ ہے کہ نفسوں میں بخل رکھ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ ہمارا ٹیسٹ لے سکے۔ انسان کے اندر ہوتی ہیں کچھ چیزیں، بخل ہے، محبت ہے، یا اور بھی کچھ چیزیں جس سے اللہ یہ ہمیں دے کر ٹیسٹ لیتا ہے کہ میرا بندہ ان چیزوں سے لڑتے ہوئے میری راہ میں کس طرح سے قربانیاں کرتا ہے، مجھے کس طرح سے اول رکھتا ہے ہر کسی پر۔ تو قال اللہ تعالی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحشر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ مطلب یہاں اللہ اس پیچھے والی آیت کو واضح کر رہے ہیں کہ بخل انسان میں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اسے لڑا اپنے دل کی تنگی سے، بخل دل کی تنگی، تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کیا ہماری تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہم نے مال کمایا، وہ تعمر ہمارے لیے ہے، ہمارے فیوچر کے لیے ہے، بٹ نو، کسی کو کچھ نہیں پتا ہماری زندگی کب تک کی ہے۔ پھر جو ہم نے وہ مال کمایا جس میں نہ ہم حلال دیکھتے نہ ہم حرام دیکھتے، بس ہمیں ایک ہابدہ رہتی ہے کہ بس ہم کسی طرح سب سے امیر بن جائیں، ساری خواہشیں پوری کریں
وہ چاہے ناجائز طریقے سے ہو یا جائز طریقے سے، اور یہ مال تعمر ہمارے پاس رہنے والا ہے۔ تو یہ تو غلط ہے نا انسان کی سوچ کہ وہ آخرت کو بلائے بیٹھا ہے۔ کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد؟ وہ سارا مال، وہ سارے کپڑے جن کے پیچھے ہم دنیا میں بھاگتے رہے، ٹھیک ہے، وہ جو جس پرپس سے ہم دنیا میں آئے وہ ہم بھول ہی گئے، وہ سب وارثوں کو ملتا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک وائٹ کپڑا جس پہ کوئی پھول بوٹی پتا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان کی حیثیت ہے کہ جس پیسے کے پیچھے وہ دنیا میں بھاگتا ہی رہتا ہے، آخر اس کا صرف ایک سفید کپڑا ہے جو کوئی بہت مہنگا ٹیلر نہیں سیتا۔ چلے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، رواہ النسائی کتاب الجہاد۔ تو سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بخیل ہو اور پھر وہ ایمان کا دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص ایمان والا ہوگا تو وہ کبھی چاہے گا ہی نہیں کہ اس کی مال سے وہ روک کر رکھے، اللہ کی راہ میں یا اس کے بندوں کی راہ میں آسانی پیدا نہ کرے۔ تو جس دل میں بخل ہوگا وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ایک طریقے سے خود کو چیک کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ اگلی حدیث کے حوالے سے، عن ابی ہریرہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول شر ما فی رجل شوح حالیع وجبن خالیع، رواہ ابو داؤد کتاب الجہاد۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انسان کی 2 صفات بہت بدترین ہیں، ایک رلا دینے والی بخیلی اور بزدلی جو دل نکالنے والی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں جن کو بہت بدترین بتایا گیا ہے۔ ایک رلا دینے والی بخیلی، وہ کیسے کہ ہمارے پاس مال موجود ہے، ہمارے سامنے بہت کوئی مجبور ہے، وہ چاہے رشتہ داروں سے ہو یا چاہے غیر ہو، لیکن ہم اپنی بخالت کے چکر میں اپنی جیب سے ایک پیسہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بدترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اور بزدلی جو دل نکال لینے والی ہو، مطلب ہم قوت رکھتے ہیں سامنے، اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم اسے قوت رکھتے ہوئے بھی نہیں بچاتے یا اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، تو یہ بھی بدترین لوگوں کی نشانی ہے۔ تو کبھی خرچ کرتے ہوئے یا پھر اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہوئے اگر ہمیں یہ لگے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، تو پھر یہی ایک بات سوچا کریں کہ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ جب اس نے مجھے اب عطا فرمایا ہے تو مجھے آگے بھی بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اگزامپل کے طور پر ہم اپنی اولادوں سے امید رکھتے ہیں کہ یہ آگے جا کر ہمارے لیے کچھ کریں گے، ہمارا سہارا بنیں گے۔ جب ہم اپنی اولادوں سے امید رکھ سکتے ہیں تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، وہ اولادوں کو بھی عطا فرمانے والا ہے نا۔ تو اللہ سے ہم جو امید لگاتے ہیں، جو بھی امید ہم اللہ سے لگاتے ہیں وہ ہماری وہ مکمل کرتا ہے۔ جو بھی امید ہم لگائیں تو اس کی ذات تو بہت عظیم ہے، تو اس سے ہمیشہ اچھی ہی امید لگانی چاہیے۔ خیر، اگلی حدیث کے حوالے سے، عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الشوح فإن الشوح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفاكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواہ مسلم کتاب البر الصلاۃ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔
اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ تو جس دل میں بخل ہوتا ہے تو اس دل میں صرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ مال کو کس طرح بڑھایا جائے۔ وہ چاہتا ہے نا ہمیشہ اس کا مال ختم نہ ہو۔ پھر جس دل میں یہ خواہش ہو کہ مال کو کس طرح بڑھایا جائے تو صرف وہ اسی پہ فوکس کرتا ہے کہ مال کو کس طرح بڑھایا جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مال کس ذریعے سے آ رہا ہے، کہ وہ جائز ہے ناجائز ہے، یا کسی کا حق مار کے آ رہا ہے، کسی کی حق تلفی کر کے ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو دل میں بخل ہونا ایک بیماری کی بھی علامت ہے۔ یہ بیماری ہے ایک طریقے سے، جیسے بیماری ہوتی ہے وہ بیمار رکھتی ہے، وہ کوئی کام نہیں کرنے دیتی۔ اس طرح جب دل میں بخل ہوتا ہے تو وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے نہیں دیتا۔ اپنے مال کو ہم اللہ کی رضا کے حساب سے خرچ نہیں کرتے، پھر آخرت میں ہمارے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جتنا مال ہمیں جمع کرنا ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں نا، آخرت میں تو پوری دنیا کی دولت بھی اگر ہم دے دیں ایک نیکی کمانے کے لیے تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہے وہ یہی ہے، وہ تو رزلٹ کا دن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں اس سے بچائے اور خرچ کرنے والا بنائے اس کی راہ پہ اسپیشلی، اور ہمیں حلال و طیب کھانے کی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔